بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار ہو کے جا رہے تھے۔ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرہ میں پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بت کو پوج رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی پرستش کرتا ہے؟ اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا تیرا معبود تیرا خود بنایا ہوا ہے، اور ہمارا معبود ایسی چیزیں بنا دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہو وہ پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ اس نے کہا تو تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ ہم نے کہا اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، اس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالاتر ہے۔ کہنے لگا تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا کہ اس نے ایک رسول ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں بتائیں۔ اس نے کہا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پر ہے؟ ہم نے کہا کہ اس نے جب پیام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اس مالک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کے پیام پہنچانے اور اس کو اچھی طرح پورا کرنے کا صلہ و انعام دیا جائے۔ اس نے کہا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا کہ اس مالک کی پاک کلام ہمارے پاس چھوڑی ہے۔ اس نے کہا مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں سے مجھے کچھ سناؤ۔ ہم نے ایک سورت سنائی، وہ سنتے ہوئے روتا رہا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اس کلام پاک والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائے اور چند صورتیں قرآن پاک کی سکھائیں۔ جب رات ہوئی عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس نے کہا کہ تمہارا معبود بھی رات کو سوتا ہے؟ ہم نے کہا وہ پاک ذات حی و قیوم ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ کہنے لگا تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ آقا تو جاگتا رہے اور تم سو جاؤ۔ ہمیں اس کی بات سے بڑی حیرت ہوئی۔ جب ہم اس جزیرے سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھ سکوں۔ ہم نے اپنے ساتھ لے لیا اس کو۔ جب ہم ایک شہر میں پہنچے تو ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص نو مسلم ہے، اس کے لیے کچھ معاش کا فکر بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے کچھ درہم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ کچھ رقم ہے جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، تم ان کو اپنے خرچ میں لے آنا۔ کہنے لگا تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا جس پر خود بھی نہیں چلتے۔ میں ایک جزیرے میں تھا، ایک بت کو پوجتا تھا، خدا پاک کی عبادت بھی نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس حالت میں بھی مجھے ضائع اور ہلاک نہیں کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ بس وہ اس وقت مجھے کیوں ضائع کرے گا جب میں اس کو پہچانتا ہوں اور اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے، موت کے قریب ہے۔ ہم اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بتا دو۔ کہنے لگا میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دیں جس نے تم لوگوں کو جزیرہ میں میری ہدایت کے لیے بھیجا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں وہیں پر سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت سرسبز و شاداب باغ ہے، اس میں ایک نفیس قبہ بنا ہوا ہے اور اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے۔ اس تخت پر نہایت حسین لڑکی، اس جیسی خوبصورت عورت کو کبھی نہ دیکھی ہوگی اور نہ ہم نے سنی ہوگی۔ یہ کہہ رہی ہے خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو، اس کے اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی ہے۔ میری جو آنکھ کھلی تو اس نو مسلم کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور دفن کر دیا۔